حضرت ابو عبد الرحمن فیری صحابی ہیں، وہ غزوہ حنین کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حنینا، فرمایا کہ ہزاروں کے لشکر میں میں بھی حضور کی غلامی میں حنین والے دن حضور کے ساتھ تھا۔ فسرنا فی یوم قائز شدید الحر، فرمایا جس دن ہم رسول اللہ کی غلامی میں چل رہے تھے وہ بڑا گرم دن تھا۔ فی یوم قائز شدید الحر، دن بھی گرم تھا اور نہ پوچھو کہ گرمی کتنی تھی۔ حضور کے ساتھ ہم چل رہے تھے اور نزلنا تحت ظل شجرۃ، پھر ایک جگہ رسول اللہ رکے تو صحابہ درختوں کے نیچے چلے گئے آرام کرنے کے لیے، تو میں بھی ایک درخت کے نیچے چلا گیا۔ فلما زالت الشمس، فرماتے ہیں جب سورج ڈھل گیا، یعنی حضور سورج ڈھلنے سے پہلے مسلسل چلتے رہے گرمی میں۔ صحابہ پر لاکھوں سلام ہو، انہوں نے پھر چیزیں بھی پوری بیان کی تاکہ بعد میں آنے والے اگر مگر سے کہیں دین سے بیزار نہ ہو جائیں اور تھوڑی سی تکلیف دیکھ کر کہیں دین کو چھوڑ نہ دیں۔ فرمایا کہ جب سورج ڈل گیا تو فلبست لحمتی ورکبت فرسی، میں نے ہتھیار پہنے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا۔ فاتیت رسول اللہ، حضور جہاں جلوہ گر تھے میں وہاں آیا۔ وہو فی فسطاطہ، حضور خیمے کے اندر جلوہ گر تھے۔ آپ سوچ سکتے ہیں خیمے میں کتنی گرمی، اور حضور وہاں تشریف فرما تھے۔ فقلت السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا رسول اللہ، کہتے ہیں میں نے سلام پیش کیا تو میں نے کہا قد حان الرواح، حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے، بس ہم نے یہاں اتنی دیر ہی ٹھہرنا تھا، اب تو جس طرح آپ نے فرمایا تھا اب یہاں سے چلنا ہے۔ فقال اجل، نام، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اگلی باتیں جو ہے نا وہ بات تو ہر ایک ہی بے حساب ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ثم قال قم یا بلال، میں نے جب عرض کی کہ حضور کوچ کا وقت ہو گیا تو حضور نے فرمایا بلال اٹھیے، تو کہتے ہیں فسارا من ذل سمرۃ کأن ذلہ ذل طائر، فرماتے ہیں کہ جس طرح بندے کو اچانک آواز دی جائے نا تو بندہ بڑا لڑکھڑاتے ہوئے تیزی سے اٹھتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت بلال ایک کیکر کے درخت سے بڑی تیزی سے اٹھے، اور اگلی جو بات ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ بلال جس کیکر کے نیچے سوئے ہوئے تھے اس کا سایہ کتنا تھا؟ فرمایا کأن ذلہ ذل طائر، فرمایا جس طرح ایک پرندے کا سایہ ہوتا ہے نا، پرندے کا سایہ کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا اتنا اس کیکر کے درخت کا سایہ تھا، اور بلال تیزی سے اٹھے۔ اور یہاں تو کسی کو روٹی ایک دن نہ ملے یا کہیں دین کے لیے کوئی تھوڑی سی مشکل آ جائے تو کہیں جی یہ کیوں ہے جی، او جی میرے خلاف تو پرچہ ہو گیا، او میرا تو پتر اندر چلا گیا، او جی میں تو مولانا صاحب بچنا ہی کوئی نہیں، سارے کوئی ادھر نسی جا رہا کوئی ادھر نسی جا رہا۔ آگے بات کیا کی حضرت بلال نے؟ تیزی سے اٹھے اور کہا فقالا لبیک وسعدیک وانا فداؤک، اے نہیں کیا حضور مر گئے، آج تک گرمی جو حضور حد ہو گئی، آج تک حضور انج ہو گیا، حضور آج تک جل گیا، جتھے ستا رہا اتھے تو حضور سایہ ہی کوئی نہیں سی۔ اے ویکھو بلال نا تیزی سے اٹھے اور آ کر بارگاہ قدس میں جب کھڑے ہوئے تو کہا لبیک وسعدیک وانا فداؤک، حضور غلام خوشی خوشی حاضر ہے اور قربان ہونے کے لیے حاضر ہے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ بس اتنی بات ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ جو اپنی مسجدیں نہ بچا سکے، صدیوں بعد
تھا اور 22 کروڑ اندر داخل ہو گئے. اور میں نے کہا تم نے حضور کے ساتھ سخت گرمی میں چلنا تھا اور اتنے سارے سائے کے نیچے سخت گرمی میں تم نے لیٹنا تھا, اور جب حضور آواز دیں تو چھلانگ لگا کر کھڑے ہو جائیں, حضور میں حاضر. تم نے کرنے تھے ایسے کام جو اپنی مسجدوں کی صفیں نہ بچا سکے, جو اپنی مسجدوں کی صفیں نہ بچا سکے. یہ اس طرح کی جو نماز یہ پڑھوانا چاہتے ہیں نا, اس طرح کی نماز کو دیکھ کر انہوں نے چونکہ تاریخ پڑھی ہوئی ہے, تو حضرت رومی جب سفیر آیا نا تو حضرت عمر کے دور میں اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو حضرت عمر نے فرمایا باہر کھڑا ہو دیکھ ہم اللہ کے سامنے کیسے سر و سجود ہوتے ہیں. جب حضرت عمر نے تیر کی طرح صفیں سیدھی کی نا ایسے کر کے, تو رومی سفیر یہ منظر دیکھ کر غش کھا کے گر گیا, کہنے لگا عمر تو سانو کسے کام دا نہیں چھوڑیا. یہ کام جو پانی پلانے پر لڑ پڑتے تھے, تو انہیں ایک ہی صف میں ایسے سیدھا کیا جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے. اس صف کو دیکھ کر کافروں کا جو سفیر تھا وہ بھی گر گیا تھا. جو صفیں تم بنانا چاہتے ہو ان کو دیکھ کر تو کوئی تصور بھی نہیں کرے گا کہ یہ وہ نماز تھی جو رسول اللہ نے پڑھائی تھی. اور پھر جن لوگوں نے دین کی حفاظت کرنی تھی, 40-40 لاکھ مرید, دین کے بڑے کام ہو رہے تھے, تو میں نے کہا کون سے کام ہو رہے تھے؟ ایک بتاؤ بات, جب تم دین کے لیے کھڑے ہو کبھی سپیکروں کے اتارنے سے لے کر علماء کی اوپر والے سپیکروں میں تقریریں بند کرنے سے لے کر نصاب سے قرآن و حدیث نکالنے سے لے کر ختم نبوت پر ڈاکے سے لے کر ممتاز قادری کی پھانسی سے لے کر, اور آج مسجدوں کی صفوں کے اندر بھی اتنا وقت, تم بتاؤ تم کب کھڑے ہوئے ہو دین کے لیے؟ تم نے تو ہر موقع پر, اقبال کہتا ہے نا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. منڈیوں میں وقفے نہ ہوئے, بازاروں میں وقفے نہ ہوئے. ایک پولیس والا تھانے دار گاڑی میں آتا ہے تھانے سے, پوری نفری بٹھا کر لاتا ہے, وہ 5 فٹ پر نہیں بٹھاتا اپنے ملازم, لیکن وہی جب مسجد میں آ جائیں تو 5 فٹ کا وقفہ ضروری ہو جاتا. 5 باپ بیٹے گھر سے نکلے تراویح پڑھنے کے لیے, گھر میں بھی اکٹھے بیٹھے تھے اور گاڑی میں بھی اکٹھے بیٹھے ہیں, لیکن جب مسجد کے دروازے کے اندر آ گئے تو کہا نہیں 5-5 فٹ دور ہو جاؤ. گھر میں بھی 5 باپ بیٹا اکٹھے بیٹھے تھے, ان کو نہیں لگا کرونا اور گاڑی میں بھی نہیں لگا, لیکن جب مسجد میں داخل ہوئے تو کرونا آ گیا. اقبال قلندر لاہوری نے یہ بات کی تھی, کہتا از غلامی دل بمیرت در بدن, از غلامی روح گردت بار تن, از غلامی ذوف پیری در شباب, از غلامی شیر غاب افگندن آب, از غلامی بزم ملت فرد فرد, ایواں با ایواں اندر نبرد. میں کہتا تھا اقبال یہ بات کیسے کر گیا, کے اندر قیام وہیں در سجود, کاروبارش چوں صلاتے بے امام. میں تو سوچتا تھا اقبال یہ بات کیسے کر گیا کہ ایک سجدے میں ہے دوسرا قیام میں ہے, ایک یہاں کھڑا ہے دوسرا 5 فٹ پر کھڑا ہے اور جماعت ہو رہی ہے. جو بندہ کچا پیاز کھاتا ہے نا اور لہسن کھاتا ہے, حضور نے فرمایا وہ مسجد میں نہ آئے. کیوں نہ ہے؟ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے, اور وہ ساتھ نمازیوں کو بھی تکلیف دے گا اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف دے گا. میں جو بات کرنے لگا وہ بڑی توجہ سے سننی ہے. اگر کوئی صفوں میں گنجائش کی بات ہوتی نا تو حضور نے فرمایا تو گھر بیٹھ, تو نے نہیں آنا, تو گھر بیٹھ. اگر اس کے لیے کوئی اس طرح کی بات ہوتی تو حضور فرماتے مسجد میں تو آ جا, لیکن 5 فٹ کے واسطے پر کھڑا ہو جا, ورنہ تو گھر بیٹھ. اور یہاں بڑے بڑے لوگ جب بات آئی ہے دین کی تو دین کی ترجمانی کرو, وہ آ گئے نہیں جی ٹھیک ہے ہم وقفہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. وہ ایک بار پوچھو تو صحیح کہ ہم نے بھی کبھی مداخلت کیا تمہارے تھانے میں؟ ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا ہے, اوپر سے لے کر نیچے تک ملک میں کیا ہو رہا ہے سب کو پتا ہے, لیکن ہم اتنے ہی مکلف ہیں جتنی بات کر رہے ہیں.
اور تم مسجدوں کو پڑھ گئے، پورا جناب میڈیا مسجدوں کو پڑھ گیا، لبرل پڑھ گئے، حکومت پڑھ گئی، سب جو مسجدوں کو پڑھ گئے. جب مسجدوں میں کرونا آنا تھا، مسجدوں میں کرونے کی بات نہیں ہے، یہ مسجدوں میں کرونے کی بات نہیں ہے، یہ دین کے خلاف سازش ہے. جو ہمارے آقا و مولا کو ظاہری حیات میں دکھ دینے سے باز نہ آئے. حضور نے ان کو امن دیا، مدینے میں ان قبیلوں کو امن نہیں دیا، فرمایا رہو، لیکن وہ رسول اللہ کے سامنے، خلق عظیم کے مالک کے سامنے، محبوب رحمت للعالمین کے سامنے حضور کے خلاف کون سی سازش تھی جو انہوں نے مدینے میں نہیں کی؟ حضور نے پھر تینوں کو نکال دیا، ایک کو تو ذبح کروا دیا قبیلے. تو کیا یہ یہودی اور یہ نصرانی حضور کے سامنے دین کے اتنے بڑے دشمن ہیں، تو صدیوں کے بعد تو دین دے سجڑ بڑھ گئے.